تو ویلکم بیک پیارے بچوں. اس دسترخوان کے اترنے کے بعد کچھ لوگ اسے صحت یاب ہوئے, کچھ لوگوں نے اسے فیض اٹھایا, اور اس کے بعد دور دور تک خبر جانے کے بعد لوگوں نے ٹریول کر کے آنا شروع کیا. کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں وہاں سے 7,000 لوگوں نے بھی کھایا. لیکن پتہ ہے جب 40 دن گزر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر ایک شرط لگائی, اور وہ شرط یہ تھی کہ اب صرف غریب لوگ اس سے کھانا کھائیں گے. اور دوسری شرط کیا تھی کہ غریب لوگوں کو بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھا کے کچھ سٹور کر لیں, یعنی یہ نہیں کریں کہ اٹھا کے جیبوں میں ڈال لیں یا پیکٹس میں ڈال لیں یا تھیلوں میں ڈال لیں اور گھر لے جائیں. وہ یہ نہیں کر سکتے, ان کو یہ الاؤ نہیں تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آسانی سے اتنی بات مان جاتے ہیں؟ انہیں جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. امیر لوگوں نے بھی غریب ہونا پریٹینڈ کر کے وہاں سے کھانا شروع کر دیا. اور صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ جو غریب لوگ تھے انہوں نے بھی چپکے وہاں سے کھانا اٹھا کے لے جانا شروع کر دیا. تو کیا ہوا؟ اگر انسان ایسے کرتا ہے, کسی کی بات نہیں سنتا, تو اسے نعمت چھن جاتی ہے. جی ہاں. تو پیارے بچوں, اس دسترخوان کو واپس اٹھا لیا گیا. اتنے بڑے معجزے کے بعد آپ کو پتہ ہے لوگ آہستہ آہستہ ان کی طرف انکلائن ہونے لگے, ان کی بات ماننے لگے. اس سے ان پریسٹ کو بہت بڑا دھچکا پہنچا, وہ ان سے نفرت کرنے لگے, اور انہوں نے پتہ ہے کیا پلان کیا؟ ان کا مرڈر پلان کر لیا. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز تھے, اسی میں سے ایک کمپینین نے کہا جاتا ہے کہ ان کی مخبری کی کہ وہ کس جگہ پہ ہیں اور کہاں ہیں, کس وقت ہیں. تو جب وہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انفارم کر دیا کہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے, پکڑنے کے لیے آنے والے ہیں کسی الزام میں. تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے پوچھا اپنے سب ساتھیوں سے کہ آپ لوگوں میں سے کون میری جگہ لینا چاہے گا. تو اس میں سے اگر کوئی میری جگہ یہاں پر لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ان میں سے ایک ساتھی اٹھے اور انہوں نے کہا میں آپ کی جگہ لینا چاہتا ہوں. جب ان کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا ہے, اور ان کو لے کے وہ سولی چڑھانے کے لیے لے گئے. جب وہاں لے کے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں بلا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور کہتے ہیں کہ وہ دوسرے آسمان پر ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ وہ واپس آئیں گے دجال کے فتنے کے قریب. اور جس ساتھی کو لے جایا گیا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. آپ کو لگتا ہے قیامت والے دن اور اس کے بعد جنت میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے؟ پیغمبروں کے وعدے سچے ہوتے؟ جی ہاں. ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اور لوگ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا, لیکن کیا ایسا ہوا؟ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے. اور حضرت عیسیٰ کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو اس کے بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ان سے قریب تھے, کہا جاتا ہے ان سے سب سے قریب تھے. تو کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ بہت اچھی. کیا سمجھ آیا اس میں؟ کوئی مجھے اپنا لیسن بتانا چاہے گا؟ پیسے جنت میں نہیں لے کر جائے گا. شاباش, بالکل درست. اس طریقے سے تو کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر پیسے دے کے عبادت گاہ میں جانے کی پرمیشن ہوتی, اور انسان اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عبادت قبول کرتا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اچھے اعمال کریں, اچھے اعمال ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور کیا سمجھ آیا؟ جی, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں بہت سارے معجزات کا ذکر تھا. کوئی مجھے 3 معجزے بتایا جو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا ہیں, جلدی سے آپ بتائیں. جی, وہ مرداؤں کو زندہ کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور جن کی آنکھیں نہیں تھیں وہ اپاہج تھے ان کو ٹھیک کرتے تھے. ٹھیک ہے, شاباش. اور تیسرا؟ اور جو آسمان سے دسترخوان اتارا تھا. بالکل صحیح, بالکل درست. اچھا, کوئی بچہ مجھے یہ بتائے گا کہ اس اسٹوری کے اندر ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی تھی اور دسترخوان چلا گیا تھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بات سننی چاہیے تھی. بالکل صحیح. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اب اس دنیا میں کس کی بات سننی چاہیے جس سے ہمیں ایسے نقصان نہیں ہو؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سننی چاہیے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیں گے کہ دنیا میں ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ کہ ہمارے کوئی لیڈرز ایسے ہیں جن کی بات ہمیں سننی چاہیے, نہ سنیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی باتیں سننی چاہیے. شاباش. اور ہمیں جو سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے اور دوسروں کے بارے میں برا نہ کریں. کیا ہمیں اپنے ٹیچرز کی بات سننی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیڈرز ہیں, تو اسکول میں ہمارے اوپر کون ہیڈ ہوتا ہے؟ ہمارے ٹیچرز. اچھا, تو ان کی بات سننی چاہیے. جی. اگر آپ کسی اسپورٹس ٹیم میں ہوتے ہیں اور آپ کسی کو رینڈملی کیپٹن چوز کر لیتے ہیں تو کیا اس کیپٹن کی بات بھی سننی چاہیے؟ جی. کیا ہم سنتے ہیں؟ جی, کبھی کبھار.
کبھی کبھار سنتے ہیں. کیپٹن اگر کہتا ہے کہ تم بالنگ کراؤ یا تم کہتے ہیں کہ تم کیچ کرو گے تو کیا ہم کیچ کرتے ہیں؟ آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنی ہے؟ بیٹنگ کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوپر جس کو بھی لیڈر مقرر کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, چاہے وہ اسکول ٹیم لیڈ ہو, چاہے وہ پروجیکٹ لیڈ ہو, چاہے اسائنمنٹ کے اندر ہمیں کوئی پروجیکٹ مل جائے اس میں ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, ہمیں اس کی بات سننی چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا. اس سے ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ ڈسپلن آئے گا. تو پیارے بچوں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ کو بہت سارے لیسنس یقیناً ملے ہیں. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا. تو پیارے بچوں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور. تو پیارے بچوں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ہماری اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بھی اس میں بہت سارے لیسنس ملے ہوں گے. تو ہم دوبارہ آپ کے سامنے ایک نئی اسٹوری لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.